ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے اور میں نے شعیب بھائی نہ یوں کیا ہے اور نہ یوں کیا ہے. ویلکم بیک پر سیدھا رہ کے کیا ہے. اب تو جی اچھا بھائی چلیں ادھر آئے نا. ایک طرف آپ آئی سی سی کہتی ہے کہ ہم نے کرکٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کو پرزرو کرنا ہے. ڈے اینڈ نائٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں, اسپیکٹیٹر سپورٹ بنے دوبارہ, پنک بال اس لیے کر رہے ہیں, انوویشن ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ اولمپکس میں چلے جانا, ہم نے T20 کو لے کے پروموٹ ہم T20 کو کر رہے ہیں, تقریر ہم جو ہے وہ ٹیسٹ میچ بھی کر رہے ہیں. فوراً سے پہلے ایک کام کرے, ٹیموں کا نمبرز بڑھائے. آئرلینڈ, افغانستان ٹیسٹ میچز میں ٹیمز ان جنرل یہی 15-20 سال پہلے ان کو کر لینا چاہیے تھا. ایسوسیٹڈ جو ٹیمیں تھیں آپ کی افغانستان اور سچ ایز آئرلینڈ ٹیسٹ اسٹیٹس لے سکتی تھی, اس کو دینا چاہیے تھا. گلوبلائز کرنے کے لیے ٹیموں کے نمبر بڑھانے چاہیے تھے. 8 ٹیمیں رہے گی جس میں 4 ٹیمیں کام کی ہیں اور جو وہ باہر جا کے بھی نہیں جیتتی. ٹھیک ہے. اور اب جہاں تک آئی سی سی کی اولمپکس میں جانے والی بات ہے, T20 کا فارمیٹ سوٹیبل فارمیٹ ہے. ود ان 3 hours it can be summed up. اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کو صرف 6 سے 8 ٹیمیں ہم الاؤ کریں گے, دیٹس آل. 6 سے 8 دیٹس آل. اس طرح نہیں ہوگا جیسے آپ آئی سی سی ورلڈ T20 میں کرتے ہیں, یا 18 ٹیمیں 14 ٹیمیں لے کے آ جاتے ہیں. 8 بھی ٹھیک ہے. اس میں اگر رینکنگ ہے تو ٹاپ 8 آ جائے گی. اور پلس مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے گلوبلائزیشن ہوگی, یقیناً ہوگی, کیونکہ 205 ممالک جو ہیں ان کی اٹریکشن ہوگی اولمپکس. About 1.7 billion people watches it. ویسٹ انڈیز کیا کرے گا؟ ویسٹ انڈیز کیا کرے گا؟ دے کانٹ گو انڈر دا بینر آف ویسٹ انڈیز, کیونکہ ان کے جمیکا کے ایتھلیٹ علیحدہ آئے ہوں گے, ان کے انٹیگا کے ایتھلیٹ علیحدہ آئے ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ ویسٹ انڈیز جائے گی. نہیں, وہ تو نہیں جا سکتی. کس نے کہا؟ وہ تو ڈیو ریچرڈسن نہیں کرتا. دیٹ از این آرگومنٹ. اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے. دے کانٹ, بیکاز ان کی انڈیپینڈنٹ ٹیمز جاتی ہیں, ان کے ایتھلیٹس. تو اب حسین بولٹ جمیکا سے جیتتا, ہی گیٹس اے گولڈ میڈالین فار جمیکا, ناٹ فار دا ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز کرکٹ انڈر آئی سی سی ہے نا. ہاں جی, آئی سی سی جو ریکمنڈیشن دے گی وہی آئی او سی کو ماننی پڑے گی. لیکن جولائی میں جو اجلاس ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ کرے گی اولمپک جو بھی آرگنائزیشن ہے, اس میں جا کے کرے گی. انہوں نے پرپوزل اپنا دے دیا ہے, ڈیسائیڈ ابھی بھی اولمپک ایسوسیشن obviously IOC کرے گا. So but you think کہ بنے گا نہیں اس طرح سے نا. ویسٹ انڈیز کا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہے ورلڈ کپ کھیلنا. اگر یہ جزائر الگ الگ ہو جائیں گے, آئیلینڈ الگ الگ ہو جائیں گے, تو بہت مشکل ہو جائے گا کسی کو بھی کوالیفائی کرنا. کوالیفیکیشن کس طرح سے کریں گے آپ؟ اچھا ویسے آپ کو پتا ہے جو شعیب بھی وہ ہوگا, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن ایون جو ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ ہے ان ویسٹ انڈیز, دے آر آلسو کانٹمپلیٹنگ کہ پولیٹیکل انفلوئنس اتنے ہوتے جا رہے ہیں کہ اچھا بھائی پھر اپنی ٹیم بنا لو اور کوالیفائر کر لو, لیٹس ڈسبینڈ دا. یہ بھی آئی سی سی کرے گا آف کورس, انہوں نے فل ممبر کیا ہوا ہے تو وہی کریں گے. ابھی کی ویسٹ انڈیز نہیں ہے, ان کی ایک ٹیم نہیں بن رہی پورے ویسٹ انڈیز کی, تو اپنے آئی لینڈ کی کیسے بنے گی؟ اسٹرگلنگ میں بھی پالیٹکس کی وجہ سے, پالیٹکس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں. اوکے فیئر انف. پالیٹکس کی وجہ سے, ناٹ بیکاز آف دا کرکٹنگ ریزن. شاید 6 چھوٹے آئرلینڈ بن جائیں, پرائیویٹائز گیم ہو جائے, شاید بہتری آ جائے. اوکے, شاید نمبر آف ٹیمز بڑھ جائیں, ٹھیک ہے, انڈورسمنٹ بڑھ جائے, ٹی وی رائٹس بڑھ جائیں. You never know. It can be a downside, it can be a higher side. But now coming on to this very quickly on this point کہ T20 کرکٹ کو بہت زیادہ بیکنگ نہیں آئی سی سی کی because of the broadcasters, the broadcasting. I think England, Australia, along with Pakistan and South Africa, they are trying کہ اب جب ہم کو چنک نہیں مل رہا ہندوستان سے, جتنی انویسٹمنٹ وہ لاتے ہیں اس کے 75% یا 80% اب لے جاتے ہیں, اور ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ ہے وہ پراپرلی تقسیم نہیں ہو رہی. سو بگ 3 تو میکسیمم لے جاتے ہیں, اس پہ سچ ایز انڈیا لے جاتا ہے. سو ناؤ دے آر ایکچولی ہندوستان کے خلاف پلیٹ فارم نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ اس بات پہ جم چکے ہیں کہ اب ٹیسٹ کرکٹ کو ہمیں ریوائیو بیک کرنا ہے. اب اس نارمس پہ سوچنا ہے کہ ہم اس کو کیسے اس کو بچا سکیں. بٹ یو آر آل فار کرکٹ گوئنگ ٹو دا اولمپکس. وائی ناٹ, وائی ناٹ, وائی ناٹ. لیکن ہو کہا رہی ہے اولمپکس رشیا؟ نہیں, ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں, سپٹمبر میں ڈیسائیڈ ہوگا, یا لاس اینجلس یا پیرس. دیکھنے کون آئے گا؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جو نیشن اب اگر لاس اینجلس ہوتی ہے فار دیٹ, یا لاس اینجلس یا پیرس میں سے ایک جگہ کہیں ہوتی ہے, تو کیا کرکٹ کا اتنا زیادہ وہ ویورشپ ہوگی؟ کیا 3 گھنٹے کی جو ٹی وی انویسٹمنٹس ہے کیا وہ پورا کر پائیں گے؟ ایئر ٹائم کو پیسے نکال پائیں گے کہ نہیں؟ So that's a lot of problems in hands. بالکل ساری گیٹ بنی تو نہیں ہے نا. بالکل شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولمپکس کی جانے کی وجہ سے آپ کے ٹی وی رائٹ دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ بکے, سچ ایز پاکستان, ہندوستان, تو آپ اس میں پیسے بنا سکتے ہیں. تو دیکھیے یار, یہاں پہ گیم تو پرائیویٹائز ہونی ہی ہونی. آپ اس کو انیویٹیبل کو روک نہیں سکتے. ایک چیز جو آپ بچا سکتے ہو ٹیسٹ کرکٹ ہے, اس میں ہندوستان اور
اگر ہندوستان نہیں آتا تو انگلینڈ آسٹریلیا کو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. جس طرح 150 سال سے وہ ہندوستان وہ کرکٹ ٹیسٹ میچ لا رہے تھے, وہ بچائیں اس چیز کو. ٹھیک, اگر ٹیسٹ میچ نہ بچا تو یہ فائنلی, جیسے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں, کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر یہی فٹ بال والا حال ہوگا. ایک ورلڈ کپ رہ جائے گا جس میں سارے کھیلیں گے, دنیا کی ٹیمیں کھیلیں گی, اور باقی جتنے لڑکے ہیں وہ 10 لیگوں کا کانٹریکٹ سائن کریں گے. السلام علیکم سر, میرا تو $2 ملین بن رہا ہے سال کا, تو میں یہی کروں گا. سو شاید یہ گیم اس طرف جا رہی ہے, اور یہ مجھے کچھ چمبے کی بات بھی نہیں لگتی کہ یہ نہ ہو شاید. اوکے جی شکیب بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ بات منی ہے جی, پیسہ ہے, اور اوبیسلی جیسے T20 آیا وہ فٹ بال کی اس کی وجہ سے آگے, کیونکہ فٹ بال پوری مارکیٹ لے جاتا تھا, تو T20 لے کے آئے, سارے رولز بنے, اور اسی لیے جو ہے وہ T20 کو اولمپکس میں بھی ڈالا جا رہا ہے. پیچھے چلے جائیں تو اس کے پیچھے پیسہ ہی ہے. پیسہ آئے گا تو ساری چیزیں ہوں گی, گلوبلائز کرکٹ بھی ہوگی. اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ جو ہے وہ مین چیز ہے. آئی کان سی کہ کرکٹ جو ہے آسٹریلیا انگلینڈ پورا زور لگائے گا, انڈیا اوبیسلی وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے, مگر آئی کان سی کہ ٹیسٹ کرکٹ. میں ایک بات ایڈ کرنے کی کوشش, انہوں نے ابھی ٹریڈیشن کو پکڑے رکھا ہے 150 سال سے, اور ایک اتنے پیسے بھی نہیں تھے کرکٹ میں. آنیسٹلی آپ کا ٹریڈیشن تو رہ گیا کیونکہ آپ کے سسٹم تھے, آپ کے تو پلیئر ختم کر کے کچھ بھی کر سکتے تھے. سوری میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پیسہ انٹروڈیوس کرا دیتے بیک ان لیٹ 70s میں ہی, کیری پیکر کے بعد ہی انویسٹمنٹ کرا دیتے, یا پیسہ لے ہی آتے, تاکہ یہ گیم پروفیشنل طریقے سے ود اے لاٹ آف منی, پھر ہم جان یہ نہیں کہہ رہا کہ جان نہ لگاتے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پروفیشنلزم آ جاتا. ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈیشن رکھ کے جینٹلمین گیم, کون سی جینٹلمین ہے؟ ایک بیٹا گورے کی کوئی گیم بھی جینٹلمین نہیں ہے. ایک بیٹا ایک گورے کی گیم آپ نکال کے دیکھ لیں وسیم بھائی, آپ نکال کے, ساری باڈی کنیکٹ ہوتا ہے اس میں, سارے فزیکل گیمز ہیں. رگبی لے لیں, ٹھاٹھو, آئس ہاکی لے لیں, مکے چل رہے ہیں. فٹ بال میں دیکھ لیں, ہیڈ بٹ چل رہے ہیں. آپ ٹور ڈی فرانس دیکھ لیں, اس میں ہر سال ڈوپ ٹیسٹ ہو رہا ہے, ہر سال 10-15 لڑکے پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کوئی بھی گیم اٹھا لیں, کوئی بھی گورے کی گیم, اس میں فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسی گیم ہے جو نظر آتی ہے. بس کرکٹ میں بات آتی ہے جینٹلمینز گیم, جینٹلمینز گیم کی تھوڑی میں نظر. لیکن شعیب اس میں جو آپ کہہ رہے ہو نا, یہ پیکج کے یہ بعد T20 کا فارمیٹ وسیم بھائی یہ لیٹ 90 میں انٹروڈیوس کرا دیتے, پیسہ لے آتے, تاکہ آپ, میں, ہندوستان, سری لنکا, بنگلہ دیش یا کوئی بھی ایسوسیٹڈ ٹیمیں جو ہوتی وہ پھر بڑی فورس کے ساتھ آتی, پروفیشنلزم آتا. 8,000 ون ڈے کا مل رہا ہے. یو رائٹ, لیکن اس میں انہوں نے گرمی تو کٹن دے سر, انہوں نے پورا ہوم ورک کیا تھا. جیسا تھی کہہ رہے ہو, انہوں نے پورا ہوم ورک کیا تھا. جتنا بھی پیسہ آئے گا وہ براڈ کاسٹر سے آئے گا. ٹھیک ہے, اور براڈ کاسٹر نے پیسے شیئر کیے کہ میں بتانے لگا ہوں. براڈ کاسٹر کہتا ہے کہ جو 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے اس کو ایک T20 یا ایک ون ڈے لیں آپ. ٹھیک ہے, سو ہاؤ کوڈ دے پٹ ان منی ان ٹیسٹ میچ کرکٹ, جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آڈینس سے ریسیپروکیٹڈ ہے. آڈینس T20 اگر یہی بات تو انگلینڈ میں پھر فٹ بال کو چل گئی. فٹ بال 90 منٹ گیم تو ہے نا میری جان. کانٹیکٹ منٹ کلچر. ایک منٹ میں اتنا نہیں کر رہا, اتنے پیسے اس کی آدھے تو کر سکتے تھے. کرکٹ میں کراؤڈ اتنا ہی آتا تھا 70s میں, ایون 80s میں. فٹ بال ورلڈ گیم تھی 205 یار, اٹس ہاؤ یو مارکیٹ. ٹھیک ہے, اٹس ہاؤ یو سیل یور کموڈٹی, دیٹس واٹ اٹ از. جی, تو جو بات میں نے اسٹارٹ کی تھی, اٹس آل اباؤٹ منی. پیسہ ہے, اور پیسے کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جو بھی ہم لوگ سن رہے ہیں کہ بھئی یہ اولمپکس میں جائے گی یا کچھ اور ہوگا, یا T20 ہے, پنک بال ہے, یہ سارا کچھ ہے. اٹس آل اباؤٹ منی. اور اس پیسے کے لیے دیکھیں آپ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ پرابلی میں بھی 15-20 میں بھی 30 ایئرس ٹیسٹ کرکٹ مجھے مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آپ ینگسٹرز کو دیکھ لیں, انگلینڈ کے اندر جو بھی بچہ ہے وہ اگر کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا اور روکنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بس وہ ہٹنگ کے لیے بات ہو رہی ہے, پاور ہٹنگ ہو رہی ہے, کوئی نئی چیز لائی جائے. اور مزاج کسی کا ہے ہی نہیں ہے. تو ینگ جنریشن چاہے انگلینڈ ہے چاہے آسٹریلیا ہے, ان کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ 4-5 دن کوئی کرکٹ کھیل سکیں. وہ چاہ رہے ہیں کم وقت میں زیادہ پیسہ آ جائے اور زیادہ شہرت مل جائے. اور اب جو ہے موٹو یہی رہ چکا ہے ہر, یعنی کہ لیجنڈز نہیں بنیں گے آپ. ہاں, یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. یہ افسوس کی 2 چھکے مارنے والا لیجنڈ ہو جائے گا. یہ افسوس کی, وہی نا, گھوڑے اور گدھے بالکل برابر ہو جائیں گے اس میں. 5 آؤٹ کرنے والا 2 آؤٹ کرنے والا T20 میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ از ٹیسٹ کرکٹ. آئی کان سی کہ بھی ٹیسٹ کرکٹ لائیو رہے گی آفٹر 2030 میں بھی تھوڑا سا اور ہو جائے. ہمارے ادھر پاکستان میں بھی اگر آپ ینگسٹرز کو دیکھ لیں, ان کا مزاج ہے ہی نہیں ہے, کوئی کھیلنا بھی نہیں چاہتا. کئی ایسے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے اسی لیے رہے ہیں, پیسہ کم وقت میں. اور جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں چاہے وہ صحیح ہیں یا خراب ہیں, کم وقت میں پیسہ, یہ موٹیو ہے.
जनाब आप क्या कहते हैं? देखिए ओलंपिक्स की बात हो रही तो मैं टाइम की वजह से भी कि अब टेस्ट मैचेस तो नहीं हो सकते ऑफ ओलंपिक्स कोर्स वनडे भी नहीं हो सकता, टीमें भी ज्यादा नहीं रख सकते कि वेन्यूज का आपको प्रॉब्लम होगा, एक ही वेन्यू में मोस्ट लाइकली या 2 वेन्यूज होंगे और वो नॉन क्रिकेटिंग वेन्यूज है मोस्टली। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे टीम्स तो मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म अगर 8 टीमें हैं 6 टीमें जितने भी, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, मे भी आगे जाके इसमें टीमें अपने अच्छा, अब ये जो शुएब का पॉइंट है सकीब भाई का कि पैसा हैज बिकम योर प्रायोरिटी, कि इकोनॉमिक्स की गेम हो गई ना, सो क्रिकेट की वैल्यूज हमने पीछे छोड़ दी हैं, टेस्ट क्रिकेट को हम इग्नोर कर रहे हैं। देखिए पैसा होगा तो आप सारी डेवलपमेंट वगैरह जितने भी हैं, इवन वैल्यूज की भी सेव आप जो कर सकते हैं, पैसा होगा तो करेंगे। Okay. अब बात यह है कि वो पैसा आप कमा के लगा रहे हैं उस तरफ या नहीं लगा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। पैसा कमाने में वो बुरी बात नहीं है, ओके, और क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने में कोई हर्ज कोई हर्ज नहीं है। ओके, टेस्ट क्रिकेट को सेव करना चाहें इजीली हो सकती है। हमारे यहाँ मिजाज नहीं रहा प्लेयर का, ये सखी ने कहा, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट 70 का ही है। विव रिचर्ड्स का 1977-78 में स्ट्राइक रेट 98 का था, 98 विव रिचर्ड्स इन 77। ऐसा पहले इंट्रोड्यूस हो जाता ना तो आज फिर ये डिस्पैरिटी ना रहती। ठीक है, आज फिर आप ये कहते हैं यार हिंदुस्तान के पास ज्यादा पैसा है तो वो उसका अपना मसल फ्लेक्स करता है, तो करेगा फ्लेक्स मसल। भी एक टाइम गुजर चुका है, सारा कुछ आपकी जो है वैलिड पॉइंट है, टाइम गुजर चुका, वो जो गुजर गया वो गुजर गया। अब जो है वो यही सोच रहे हैं कि पैसा कैसे है कम नहीं, हम तो गड़े मुर्दे उखाड़ने के आज बड़े भी मास्टर नहीं हैं। आयरलैंड को स्टेटस देने को तैयार नहीं है। वो पिछले 15 साल से पाकिस्तान को भी हरा चुकी, इंग्लैंड को भी हरा चुकी है और अच्छे प्लेयर हैं। सभी आयरलैंड वाले जो है ना, आई एम नॉट श्योर कि अब वो कहाँ पे हैं, मगर आयरलैंड में अभी भी जो क्रिकेट है वो जो बेचारे खेलने के लिए आते हैं वो पूरा हफ्ता काम करते हैं बेचारे। आई एम नॉट श्योर कि आप वो किस लेवल पे जा रहे हैं। आयरलैंड का वेदर ऐसा है कि 5 दिन का मैच वहाँ पे हो सकता है, आप वहाँ पे ज्यादा मगर वो सारे इंग्लैंड में आ जाते हैं, ये जो वनडे टूर्नामेंट होता है वो सारे उधर आ जाते हैं। नहीं वसीम भाई, बिफोर वी गेट इनटू द मैच एनालिसिस, पिच रिपोर्ट भी इंतजार कर रही है। ब्रैड हॉज ने बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है एंड ही हैज अपोलोजाइज्ड टू द इंडियन नेशन कि जिस किस्म की स्पिरिट में ये सीरीज हुई है और जो स्टीव स्मिथ के का बिहेवियर रहा है और फिर रिएक्शन ऑफ विराट कोहली, ही थिंक्स कि क्रिकेट कंपेटिटिव ठीक थी बट ये हम थोड़ी ओवरबोर्ड चले गए। सो ही हैज रिटन अ ब्यूटीफुल लेटर जो कि हमारे पास है, कि उसने पीपल ऑफ इंडिया को कहा कि पायन जरा सॉरी कर देना, हम उस हीट ऑफ द मोमेंट में शायद ऐसी हरकतें। दिस कैन हैपन एट द हीट ऑफ द मोमेंट, प्रेशर गेम, पैक हाउस, इंडिया टॉप 2 टीम्स आर प्लेइंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दिस कैन हैपन। जो जेन्युइन मिस्टेक थी स्मिथ की, जो मुझे देखा वो इंसिडेंट्स, जब वो डीआरएस पे अपील हुई तो उसने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, आई थिंक उसे हैंडस्कोप ने कहा कि देख ले, इट वाज जस्ट ऑनेस्ट मिस्टेक एंड ही एग्रीड टू इट। But it was a fun cricket to watch. Okay. It wasn't easy cricket. You know, मुश्किल विकेटें थी, competitiveness थी, एक दूसरे को घूरियां करा रहे थे. So I enjoyed that cricket. Cricket होनी भी ऐसी चाहिए. Steve Smith 54 टेस्ट 20 टेस्ट मैच 100 एवरेज ऑफ 61 यार, जिसने पहला 100 किया उस विकेट पे जाके, वो पुणे वाली विकेट पे जहाँ इतना टर्न हो रहा था और बॉल लो रह रहा था और अनप्लेबल विकेट थी, वहां जाके 100 किया है. आई मीन he is definitely the number 1 player in the world right now. The way he is batting, very different. Textbook style नहीं है उसका, कभी फिजिटी है बड़ा, कभी ऐसे 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 ऐसे, you know, before every ball कोई 20-25 दफा टच करता है अपने आप को, but it works for him. And how do you see? वसीम भाई ने जो बात की, स्टार्ट इंडियन प्लेयर्स ने किया था, जो वसीम भाई ने कहा फिजिकल मूवमेंट, जब वो बॉल खेलता है तो बैट को यूं करता है, उसके बाद तो जडेजा ने किया, उसकी नकल उतारी थी. ईशांत शर्मा ने एक स्लिप में बॉल गई तो बिल्कुल उसकी तरह जैसे करता है किया, तो ये चीज हर्ट किया होगा पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को. फिर प्लान से ये लोग आए थे, जिन्होंने टारगेट विराट कोहली को किया. वो पूरी सीरीज में विराट कोहली ने रन नहीं किया इसमें, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हुआ उसका. लेकिन जो स्टार्ट था, जो सीरीज मैंने देखी थी शुरू में जो देखा, उसमें ईशांत शर्मा और जडेजा ने स्टार्ट लिया था, फिजिकल मूवमेंट पे मजाक उड़ाया था. ओके, और फिर बाद में उन्होंने फिर जब उसका कोहली का वो हुआ शोल्डर का, तो फिर देन दे स्टार्ट. ओके, सो दैट वाज बेसिकली द रीजन. सर, नाउ कमिंग ऑन टू दिस सीरीज, वेस्ट इंडीज आप वैसे काफी डिसइल्यूजन्ड है वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंसेस से. सो हाउ डू यू सी इट हैपनिंग के वेस्ट इंडीज, डू यू थिंक दे हैव द कैपेसिटी के सीरीज बराबर कर सकें? वन. सेकेंडली, कैरन पोलार्ड, उसका एक अजीबोगरीब स्टार्ट है. जुलाई 2013 से लेके अब तक ही हैजंट क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 26. 26 से ज्यादा स्कोर नहीं किया उसने फॉर वेस्ट इंडीज इन T20 इंटरनेशनल्स. And Lyndon Simmons has only 21 runs in the last 5 T20 internationals. Okay. और ये उनके supposedly they are their
بیسٹ سو اور صرف مالن سیمیولز ہے جس کو ہم سارے کریٹیسائز کرتے ہیں. مالن سیمیولز hasn't been dismissed without scoring in 51 T20 internationals, last 51 T20. Okay. Yeah. So that is now the thing. نہیں یہ ٹیم جو دبئی میں کھیلی تھی پاکستان سے یو ایس اس سے تو بہتر ہے, یہ لگ رہی ہے بہتر ہے, بیکاز بدری ہے, سنیل نارائن ہے, پولارڈ, ایکسپیرینس آ گیا ہے, پر ابھی تک اسپرٹ نہیں آ رہی. تو کپتان بھی بالکل نیا ہے, میرے خیال میں اس کپتان کی ابھی تک ٹیم میں پلئنگ 10 میں جگہ نہیں بن رہی, یہ کارلس براثویٹ بالکل نہیں بن رہی. اس کی بولنگ اس نے اس دن 2 آؤٹ کیے ہیں, بٹ ایوریج بولنگ, میڈیم پیس, آف بریک یہاں 4 چھکوں میں کھیل رہے, بس وہی 4 چھکے مارے ہیں اس نے بیٹنگ میں لوگوں نے پکڑ لیا اس کو. اسپنر سے تھوڑا گھبراتا ہے ٹرننگ پچ پہ, اور پچھلے گیند پہ اس کو بس اس کے ایریے میں آگے گیند نہ کرو اس کو. ٹھیک, بٹ اب وہ گرے ہوں گے, بٹ اب پاکستان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے ٹو ون دا سیریز. اوکے, یو نو کافی لوگ, میں ادھر ادھر سنتا رہتا ہوں, یہ سوشل میڈیا بھی پڑھتا رہتا ہوں کہ جی کوئی نئے لڑکے کھلانے چاہیے. بارہا کہہ رہا ہوں بھائی, نیا کپتان ہے, پہلی جو چیز اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے جیتنا کیسے ہے. ٹھیک, یہ کوئی محلے کی ٹیم تھوڑی ہے کہ ہر ایک کو ہر میچ میں ہر ایک کو چانس دینا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ سیریز جیتتے ہیں تو پھر 1-2 چینجز آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے مین پلیئر سے پوچھ کے, اف دے وانٹ ٹو ریسٹ. ٹھیک, زبردستی ریسٹ کرانے کا میرا نہیں خیال. ریسٹ کرانا ہے کسی کو تو وہاب ریاض ہو سکتا ہے آفٹر وننگ دا سیریز, بیکاز ہی ہیز بین بولنگ سنس انگلینڈ. ٹھیک ہو گیا. جناب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کا پریزنٹ اسٹیٹس, کمبینیشن ان کے مسائل؟ دیکھیے پہلے ایک پرابلم تھی, وہ تھی عماد وسیم ان کے لیے تھی, اب دوسری پرابلم آ گئی, شاداب خان آ گیا. تو شاداب خان ورسز ویسٹ انڈیز لگ رہا ہے ابھی 2 میچ اگر دیکھے جائیں, ان کے 7 پلیئر جو اوپر کے تھے اب تو آؤٹ کیا ہے, اور ابھی بھی وہی تنگ کرے گا, کیونکہ ایک دفعہ لیگ اسپنر جو دونوں بال کرتا ہو پولارڈ کو, اچھا, لیکن اس کی ریچ اتنی زیادہ ہے, اس کو ڈیسیو کیا اس نے. لیکن اسٹوارٹ لا کا کچھ اور سوچنا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نے گفٹ کی ہیں شاداب کو 4 وکٹیں سیکنڈ T20 میں. دیٹس اے اسٹیٹمنٹ. اسٹوارٹ لا ان کا غلط ہے, غلط کوچنگ اس میں ہے, غلط اسٹیٹمنٹ ہے. بیکاز یو تھنک کہ ہی بول, آئی سپوز کوچ نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا نا. گفٹ نہیں, غلط اسٹیٹمنٹ ہے. T20 میں آپ کیا کریں گے, گفٹ نہیں کریں گے کیا؟ بالکل ٹھیک, کرنی پڑتی ہے, آپ کو رن بنانے پڑتے ہیں, کیونکہ ایک اینڈ سے عماد آ رہا ہے, دوسرے اینڈ سے سہیل تنویر, دونوں ایکسپیرینس بالر ہیں, پھر جو بھی بیچ میں آئے گا آپ چانس لیں گے اس کو. لیکن آشف بھائی پہلے میچ میں جس طرح وہ کھیلیں, کیونکہ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا شاداب کا, کم از کم دوسرے میچ میں ان کو آئیڈیا ہو گیا. آپ نے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے اس کے PSL میں یا ادھر ادھر سے, کچھ آئیڈیا ہوگا, مگر جب تک آپ فزیکلی دیکھتے نہیں, گیند آ رہا ہے آپ کی طرف اور شاداب بالنگ کر رہا ہے, تو پہلے میچ کے بعد آئی ایم شیور کہ سپورٹ سٹاف یہ سارا کچھ انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ اس وقت تھریٹننگ لگ رہا ہے, پچیز اس کو فیور کر رہی ہے, دونوں طرف یہ ٹرن کر رہا ہے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے اسٹوارٹ لا نے کہا ہوگا کہ ہمیں اب اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو رادر دین گیونگ وکٹس, اگر پہلے 2 دیکھیں گگلی کے اوپر وہ اوپر سے ہی کھیل گیا, ٹھیک, اور وہ بولڈ ہو گیا. دوسرا جو پولارڈ ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کی فارم ہی نہیں ہے, اور جو تھریٹننگ بالر کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اتنا اچھا گیند کر رہا ہے, لیگ اسپن بھی اور رونگن بھی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آئی تھنک آئی ایم شیور کہ اس وجہ سے اسٹوارٹ لا نے کہا کہ پہلے میچ میں غلطی کریں گے, دوسرے ان کو سارٹ آؤٹ کر دے گا. جناب صحیح بولا. اوکے, ناؤ ڈو یو تھنک کہ یہ اپنی رائٹ 11 کھلا رہے ہیں ویسٹ انڈیز, جو ان کے بینچ میں بھی ہیں لوگ اس وقت؟ میرے خیال سے ٹیلر کو کھلانا چاہیے, تیز بالر ہے, جیروم ٹیلر کو. یہاں پہ ویسٹ انڈیز میں نیچے بھی رہتا ہے, اسکٹ کرتی ہے نیو بال, تو یہاں پہ بنتا ہے اس کا. اور روون پاول کو نہیں, میرے خیال سے فلیچر کو ایسے وکٹ کیپر, وہ اچھا پلیئر ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ہوگا, نئے پلیئر لے کے آ رہے ہیں لوگ, آگے کے لیے شاید بنا رہے ہو, لیکن ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے, آج چینج کریں گے کچھ نہ کچھ, ایک آدھ چینج کریں گے. اوکے جناب, دیکھ لیں ذرا, چلتے ہیں ٹرینیڈاڈ, دکھائیں جی پچ. یہ ہارڈ ورکنگ پچ کون سی ہوتی ہے بھائی؟ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آن دس پچ. سو آخر میں کیا کہا اس نے, کیا اسپنر کا کچھ اسپنرز کا, اب شروع کیا کہا تھا حفیظ کا چانس ہے, ہاں جی, ہاں جی, میں بھی ایکسٹرا اسپنر کی آپ کو ضرورت پڑ جائے, ٹھیک ہے, لیکن پچ وہی سیم, وہی ٹرن آپ کو نظر آئے گا. لیکن ابھی بات جو ہو رہی تھی سیم پچ, تو اور زیادہ لو نہیں ہوگا. سارے سرپرائز ہیں کہ ہم اسی پہ ہوپ کر رہے تھے یہ پچ دوبارہ نہ ہو, لیکن اگین آئی مین دیٹس واٹ اٹ از. لیکن شاداب کی جو ہم بات کر رہے تھے نا, کہ اس پہ ٹھیک ہے, ایک تھوڑی یہ بھی ہے جی بیسٹ اسپنر ہے ان کا, اس کو ہم نے وکٹیں نہیں دینی, اس کو ذرا سیف کھیلنا ہے ہم نے. لیکن دوسری تھوڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اس کو ہم نے سیٹل نہیں ہونے دینا, میں بھی اس پہ اوور اٹیک کر کے ہمارے اسپنر کو. بٹ نارملی اگینسٹ ایز اے بیٹسمین میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیگ اسپنر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو بیسٹ وے اس کو اٹیک کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں آپ اس کو سیٹل نہ ہونے دیں. بٹ امیزنگلی کہ شاداب نے ابھی تک میرا فل ٹاس بال بھی کوئی نہیں کی, نہ کوئی ہاف ٹریکر کیا ہے.
جو کہ لیگ بریک اتنا بولر اچھا کا ایک شیوا کنٹرول ہوتا ہے. میں نے مطلب عرصہ ہو گیا کسی اسپنر میں اتنا دیکھا امپیکیبل نہیں ہے. کنٹرول. ایسا بھی ہوتا ہے جب ٹرننگ ٹریک ہوتا ہے نا تو بالر جو ہے وہ بڑے بڑے دل سے آگے جاتا ہے. تو میں آگے ہی مجھے سب کچھ ملے گا, اگر میں تھوڑا سا پیچھے بھی آ گیا نا تو میں ایزیلی رنز ہو جائیں گے. تو آئی تھنک وہ پچ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کانفیڈینس بلڈ اپ ہو جاتا ہے نا. جب آپ فاسٹ بالر کو سوئمنگ پچ مل جائے تو وہ آگے جاتا ہے, اسی لیے اسپنرس بھی آگے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بٹ اٹس ناٹ آئی ایم ٹیکنگ کریڈٹ اوے فرام شاداب. بہت ہی خوبصورت بالنگ. یہ تو مشی میں بھی آگے جاتے تھے, وہ تو فل ٹاس ہو جاتی تھی. جی بھائی پچ رپورٹ, پچ مطلب کہ وہی سیم پچ, لو سلو. اب تو اور زیادہ کیا, پہلے 120 پار تھا, اب کیا ہوگا؟ جتنا ڈس انٹرسٹڈ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نظر آ رہی ہے اتنا ہی ان کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے, بس مطلب آگے امتحان دے. ٹھیک ہے, رول پھیر لو پانی لا کے بس, دیٹس اباؤٹ اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اور یہ پھنسے گا وکٹ, اور ٹرن ہوگا, اور شارٹس آفر نہیں ہوں گی, ٹائم نہیں ہوگا, لو ہوگا. سو آئی تھنک وہ ہوم ایڈوانٹیج ایزی ون فار پاکستان, اٹس ایزی ٹیکنگ فار پاکستان. نہیں, وہ ہوم ایڈوانٹیج ایزی کدھر پیکنگ. گیا؟ سوری, ہوم ایڈوانٹیج کدھر گیا ہے وہ لے رہے ہوم ایڈوانٹیج. کیسے لے وہ 3 ہے کہ T20 میرا نہیں خیال وہ اتنی دور کی سوچ. فرسٹ جاب از فار دیم از ٹو یو نو کس طرح 11 اکٹھے کر لیں کہیں سے, اینڈ دین کہ کھیلنا بھی ہے یار آج, اور جیتنا تو بات کی بات ہے, یا ہوم ایڈوانٹیج تو بات کی بات ہے. دے آر اسٹرگلنگ, اٹس ریئلی سیڈ ٹو سی ویسٹ انڈیز کرکٹ ان دس اسٹیج. لیکن دوسرے میچ میں بہتر کرکٹ وہ کھیل ہیں اگر آپ کمپیئر کریں پہلے میچ سے. اور اگر اس میں دیکھیں ٹاس جیتے ہیں کہ پھر پاکستان کی بیٹنگ آتی ہے تو اس میں بالنگ تو وہ زبردست کر رہے ہیں. وہ تو وہاں کا افیکٹ آ گیا آخر میں جا کے, اگر وہ 24 کرتا وہاں پہ تو پرابلم ہوتی پاکستان ٹیم کو. تو بہتر کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے. اب میرا یہی کوشچن آتا ہے وہاب کا کہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے, بٹ سم ٹائم جب وہ بیٹنگ کرنے آتا ہے وہ گم جاتا ہے. اب جیسے یہ ٹی ایس ایل میں میچ ہارے تھے, یہ ابھی پشاور ہارا تھا کوئٹہ سے, جب 5 کے 7 چاہیے تھا, 4 آخری اوور میں 4 چاہیے تھا, نواز بولنگ کر رہا تھا, پہلے آیا وہاب ایسی کچھ ایسے اسے کر کے رن آؤٹ ہو کے چلا گیا. اس کے بعد آیا ہمارا اور انٹرنیشنل پلیئر حسن, وہ بھی ایسے اسے کر کے آؤٹ ہو گیا. اس وقت 2 گیندیں ہیں, اسپنر کو جب تک وہ ہٹو گے نہیں ہے, تھوڑا جاؤ گے نہیں, کھڑے کھڑے مارو گے تو وہ آ کے سیدھا وہیں کرے گا. اور وہاب کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, ہی کین بیٹ, بٹ وہ اب سم اور ریزن وہ اس کو سیریس نہیں لیتا. بٹ اگر اس کو سیریس لے, بیٹنگ پریکٹس کرے تو پاکستان کا فائدہ, اس کا اپنا فائدہ تو فائدہ ہے بھی, اس کا بھی فائدہ. T20 میں اس کی مانگ اور بڑھے گی دنیا کی لیگوں میں. اوکے, دکھائیں جی وہاب ریاض کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ. ان کا تو انٹروڈکشن ہی ایز آل راؤنڈر ہوا ہے, تو پھر یہ تو سپر آل راؤنڈر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آپ سے اوپر بھی گئے, شعیب ملک سے اوپر بھی گئے, رزاق سے اوپر بھی گئے. ان سے ہی پوچھیں گے. یہ تو پھر سپر آل راؤنڈر. نہیں, آپ کپتان تھے بھائی, آپ سے پوچھیں. کہاں گیا کپتان تو آپ تھے بیٹنگ آرڈر میں. جی ڈمبولا کے بعد دھوکہ بھی ہوتا ہے. میں گیا ہوں گا کوئی باتھ روم میں گیا ہوں گا یا نہانے گیا ہوں گا, پیچھے سے کام اتار دیا, پیڈ کر لیا. واقعی مطلب یاد ہوتا ہے نا پیڈ کرائیں, شعیب پیڈ کر لو. مطلب آپ ڈریسنگ روم میں ہی تھے, میں بس آدھا گھنٹہ جاوید بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں. ان کو میں نے کہا جاوید بھائی دیکھیں یہ وہ میرا سٹانز آپ کی طرح ہے, تو یہ وہ میں اس طرح سیکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پیڈ کر لو, پیچھے رزاق بیٹھا ہے. شعیب ملک, رزاق شعیب ملک چھوڑو نا, رزاق تو ایک دنیا کا بڑا آل راؤنڈر ہے, وہ بیٹھا میں نے دیکھ رہے ہیں. کہنا تو کر لے, تو میں کہا آپ دیکھنا تم اسپنر سے تجھے ٹانگ سے کھیلتے ہیں. میں نے جاوید بھائی میں سر اس کو مرلی ہے, وہ ٹانگ پکڑ لیتا اس کے, تو میں جو میرا سٹانس میرا کھلا ہوا تو میں مرلی کو وہ کہتا ہوں نکل کے بھی دے دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ تم نے بالکل ٹھیک ہے, پیڈ کر لو. میں اندر چلا گیا, سیدھے 2 چکے مرلی نے سامنے. اچھا, ہاں 32 کی تھا, سوری 31 کی تھا. واپس آیا رزاق تھلے آیا, مرلی لگا انہیں باہر کٹا پھانس کے. اگلے میچ میں کہا جاوید بھائی کہتا سوچتے ہیں راشد بھائی یہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کدھر تھے؟ نہیں مجھے بالکل بھی یاد آپ کدھر سے مجھے بتائیں. سنگاپور میں عامر سہیل کپتان ہے, آخر میں بیٹھ گیا. وہ کمال ہوا تھا, وہ مجھے یاد ہے. نمبر 3 پنچ ہٹر. جب عقل میں پردہ پڑتا ہے تو پھر ایسے ہی پڑتا ہے. گیم ہونا جی, بریک لیتے ہیں.